آج ہمارے پاس میلنڈا فرینچ گیٹس کی نئی کتاب اگلا دن کے کچھ بہت ہی دلچسپ اقتباسات ہیں۔ یہ کتاب زندگی کے ان بڑے موڑ کے بارے میں ہے جو ہمیں اندر سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے کہ ان تبدیلیوں میں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، خود کو پہچاننے کے موقع کیسے چھپے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور مصنفہ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی تو آنی ہی ہے، کچھ متوقع ہوتی ہیں، کچھ بالکل اچانک، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، دراصل وہی لمحات خود شناسی کے سب سے قیمتی مواقع ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آج کی بات چیت میں ہم ان کی زندگی کے 3 ایسے ہی بڑے موڑ پر نظر ڈالیں گے، جیسے کالج کے لیے پہلی بار گھر سے نکلنا، پھر ماں بننے کا سفر، اور ایک ایسی دوستی کا آغاز جس نے ان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کہانیوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو پہلی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، وہ چوتھی جماعت میں تھی۔ میلنڈا ایک بہت سخت کیتھولک اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں لڑکیوں کے لیے قوانین بہت ہی سخت تھے۔ جی۔ ایک دن کلاس کا اچانک معائنہ ہوا اور پادریوں نے سب لڑکیوں سے کہا کہ اپنے ہاتھ میز پر رکھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی نے نیل پالش تو نہیں لگائی۔ اور میلنڈا نے لگائی ہوئی تھی، حالانکہ وہ ایک بہت ہی ہلکا گلابی رنگ تھا جو بمشکل نظر آ رہا تھا، لیکن وہ پکڑی گئی اور سیدھا پرنسپل کے دفتر۔ پرنسپل نے فوراً ان کی والدہ کو فون کیا کہ آپ نیل پالش ریموور لے کر اسکول آئیں۔ یہ بظاہر ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت اہم تھا۔ ان کی والدہ ظاہر ہے اس بات پر خوش تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے خاموشی سے آ کر نیل پالش صاف کر دی۔ لیکن اصل رد عمل ان کے والد کا تھا۔ جب انہیں اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں تھے۔ جی، انہوں نے میلنڈا کو اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کا یہ رویہ صرف ایک اصول نافذ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تمہیں اور تمہاری ماں کو کمتر محسوس کرانے کی ایک کوشش تھی، اور تمہیں خود کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ چھوٹی لہر تلاش کرے کی طرف لاتا ہے۔ بالکل، یہ رام داس کی ایک کہانی سے لیا گیا ہے جس میں سمندر کی 2 لہریں ہوتی ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی لہر ساحل کے قریب پہنچ کر گھبرا جاتی ہے کہ میں تو اب ختم ہو جاؤں گی، لیکن چھوٹی لہر پرسکون رہتی ہے اور کہتی ہے گھبراؤ نہیں، تم صرف ایک لہر نہیں ہو، تم پورا پانی ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اعتمادی صرف اندر سے نہیں آتی، بلکہ یہ وہ کہانی ہوتی ہے جو ہمارے سب سے قریبی لوگ ہمیں اپنے بارے میں سناتے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں ایک اصول توڑنے والی بچی کے بجائے ایک ذہین اور قابل انسان کی کہانی سنائی۔ انہوں نے ایک بڑا پرسپیکٹو دیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ والد نے انہیں یاد دلایا کہ وہ اس چھوٹے سے واقعے سے کہیں بڑی ہیں، وہ پانی تھیں، صرف ایک لہر نہیں۔ اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوا۔ جب کمپیوٹرز کا دور شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایپل 3 کمپیوٹر لا کر دیا۔ اچھا۔ اور انہیں کوڈنگ سیکھنے کی ترغیب دی۔ وہ انہیں اپنے دفتر لے جا کر وہاں کام کرنے والی خواتین ریاضی دانوں سے ملواتے تھے۔ مجھے وہ قصہ بہت دلچسپ لگا جب وہ آئی بی ایم کے دفتر کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے میلنڈا سے کہا تمہیں اپنا ریزیومے ان کے دروازے پر چپکا دینا چاہیے، وہ بے وقوف ہوں گے اگر تمہیں نوکری نہ دیں۔ یہ کتنا زبردست اعتماد ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ اور یہی اعتماد ان کے کام آیا جب وہ ڈیوک یونیورسٹی گئیں۔ وہ لڑکیوں کے اسکول سے آئی تھیں جہاں نظم و ضبط تھا، اور یہاں لڑکے کلاس میں چلا کر جواب دیتے تھے۔ کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں بھی انہیں شدید مشکل ہوئی۔ ایک منٹ، ان کے والد نے تو انہیں کمپیوٹر لا کر دیا تھا، پھر انہیں یونیورسٹی میں کوڈنگ کی مشکل کیوں ہوئی؟ وہ تیار نہیں تھیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، کمپیوٹر تک رسائی ہونا ایک بات ہے، لیکن ایک بالکل نئے اور مسابقتی ماحول میں اس علم کو استعمال کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ انہیں لگا کہ وہ باقی سب سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ ایسے میں انسان کا خود پر شک کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن مصنفہ لکھتی ہیں کہ ان کے والد کی طرف سے دیا گیا اعتماد کسی بھی ٹائپ رائٹر سے زیادہ قیمتی تحفہ تھا۔ اسی اعتماد نے انہیں ہمت دی کہ وہ زیادہ محنت کریں، پروفیسر سے مدد مانگیں، اور آخرکار نہ صرف اس مضمون میں کامیاب ہوئیں بلکہ کمپیوٹر سائنس میں ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ بات ملالہ یوسفزئی اور ان کے والد ضیاء الدین کی یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ایک والد کا اعتماد بیٹی کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے، خاص طور پر جب دنیا آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ آپ کافی نہیں ہیں۔
بالکل، یہ نقطۂ نظر کی طاقت ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ صرف ایک چھوٹی لہر نہیں بلکہ پورے سمندر کا حصہ ہیں۔ تو ایک طرف والد کا دیا ہوا اعتماد ہے اور دوسری طرف ماں بننے کے بعد خود پر اعتماد کرنے کا چیلنج۔ کتاب کا اگلا حصہ ہمیں ایک اور بہت بڑے عبوری مرحلے پر لے جاتا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے چھوڑ دینے کی آسانی کو محسوس کریں۔ جی، اور اس کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ لمحہ ہے جب 26 اپریل 1996 کی صبح ان کا پانی بہنا شروع ہوا تو انہوں نے فوراً اپنے شوہر بل کو نہیں جگایا۔ اچھا، وہ کچھ دیر اس لمحے کو تنہائی میں محسوس کرنا چاہتی تھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ آج میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور گہرا لمحہ تھا۔ لیکن اس کے بعد زچگی کا عمل 14.5 گھنٹے طویل اور بہت تکلیف دہ تھا، اور اس پورے عمل میں ایک نرس بیٹسی گروبر ان کے لیے ایک سہارا بنی۔ اور پھر جب بچی پیدا ہوئی تو مصنفہ کہتی ہیں کہ انہیں ایک ایسی فوری اور بے پناہ محبت کا احساس ہوا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جی، وہ لکھتی ہیں کہ یہ ایک ایسی محبت تھی جو انہیں خوف زدہ بھی کر رہی تھی۔ اور یہ خوف کچھ دن بعد حقیقت بن کر سامنے آیا۔ سیاٹل میں 5.3 شدت کا زلزلہ آیا۔ او خدایا! بچی نیچے ڈائننگ روم میں اپنی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ جیسے ہی گھر لرزنا شروع ہوا، مصنفہ اپنے ٹانکوں کی پرواہ کیے بغیر بستر سے کودیں اور سیڑھیوں کی طرف بھاگیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہیں یاد نہیں کہ وہ نیچے کیسے پہنچی، لیکن انہیں اپنی چیخیں یاد ہیں جو وہ اپنی ماں پر چلا رہی تھیں۔ بچی کے اوپر آ جاؤ، بچی کے اوپر آ جاؤ۔ یہ ایک بہت شدید رد عمل ہے۔ ایک نئی ماں کے لیے یہ کتنا خوفناک لمحہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور بعد میں جب وہ اس پر غور کرتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیخنا دراصل بے بسی کا اظہار تھا۔ وہ صورتحال پر قابو پانے کا ایک وہم پیدا کر رہی تھی، کیونکہ ایک والدین کے طور پر آپ کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز پر قابو نہیں پا سکتے۔ صحیح۔ ان کی ماں، جو خود 4 بچوں کی پرورش کر چکی تھیں، وہ پہلے ہی بچی کو بچانے کے لیے جھک چکی تھیں۔ یہ لمحہ انہیں سکھاتا ہے کہ والدین ہونے کا مطلب مسلسل ایک انجانے خوف کے ساتھ جینا ہے۔ اور یہی تو والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، بچوں کو تحفظ دینا لیکن ان کی نشو و نما کو روکے بغیر، یہ جاننا کہ کب انہیں تھامنا ہے اور کب انہیں گرنے اور خود سیکھنے دینا ہے۔ اسی مقام پر برطانوی ماہر نفسیات ڈونلڈ ونیکوٹ کا کافی حد تک اچھے والدین یعنی گڈ انف پیرنٹ کا تصور بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا۔ ونیکوٹ کا کہنا تھا کہ والدین کا مقصد پرفیکٹ یا کامل ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کافی حد تک اچھا والدین بچے کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، اسے محبت اور تحفظ کا احساس دلاتا ہے، لیکن ہر لمحہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے یا اسے ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بچے کو تھوڑی بہت مایوسی کا سامنا کرنے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اندرونی وسائل تیار کر سکے۔ لیکن یہ نظریہ تھوڑا خطرناک بھی لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسے لاپرواہی کا بہانہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر فرق کیسے کیا جائے؟ ایک کافی حد تک اچھی ماں اور ایک غیر حاضر ماں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ فرق نیت اور موجودگی کا ہے۔ ایک غیر حاضر والدین بچے کی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے، جبکہ ایک کافی حد تک اچھا والدین بچے کی ضروریات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے خود کچھ کرنے کی جگہ دیتا ہے۔ اس کا مقصد بچے کو مضبوط بنانا ہے، اسے نظر انداز کرنا نہیں۔ اور مصنفہ کے لیے یہ تصور ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا، خاص طور پر جب وہ فاؤنڈیشن کے کام اور ماں ہونے کی ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی، وہ شکاگو کا ایک واقعہ بتاتی ہیں جب وہ اپنی بیٹی جین کے ساتھ امریکن گرل ڈال سٹور میں تھیں۔ وہ اپنے بیٹی کے ساتھ تو تھیں، لیکن ان کا دھیان فاؤنڈیشن کی ایک اہم فون کال پر تھا۔ وہ اس وقت محسوس ہونے والے شدید احساس جرم کا ذکر کرتی ہیں۔ بالکل، یہ احساس کہ آپ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر ناکام ہو رہے ہیں۔ ہاں، نہ آپ اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے بچے کو پورا وقت دے پا رہے ہیں۔ لیکن کافی حد تک اچھے والدین کے نظریے نے انہیں اس احساس جرم سے آزاد کیا۔ انہیں سمجھ آیا کہ کاملیت کے پیچھے بھاگنا نہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مقصد ہر وقت جسمانی طور پر موجود رہنا نہیں، بلکہ جب آپ موجود ہوں تو ذہنی اور جذباتی طور پر پوری طرح موجود رہنا ہے۔ اور یہ کہانی ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں مکمل ہوتی ہے جب سالوں بعد ان کی بیٹی جین اپنی بیٹی لیلا کو جنم دیتی ہیں۔ مصنفہ اپنی بیٹی کو ایک پرسکون اور قابل ماں کے روپ میں دیکھتی ہیں
اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی کافی حد تک اچھی پرورش نے جین کو ایک مضبوط اور خود اعتماد انسان بنایا ہے۔ یہ واقعی چھوڑ دینے کی آسانی کو محسوس کرنے کا لمحہ تھا۔ تو زندگی کے بڑے سبق صرف خاندان سے نہیں ملتے، کبھی کبھی یہ ایک بالکل اجنبی شخص سے ملنے پر بھی شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ان کی دوستی کی کہانی میں ہوا۔ جی، کتاب کا تیسرا حصہ ایک بہت گہری دوستی کے آغاز کے بارے میں ہے، جس کا عنوان ہے ایک گرین ہاؤس بنے۔ کہانی 1987 میں شروع ہوتی ہے جب میلنڈا نے مائکروسافٹ میں نوکری شروع کی، اور وہ اپنی ہائرنگ کلاس میں واحد خاتون تھیں۔ وہاں ان کی ملاقات جان نیلسن نامی ایک لمبے سرخ بالوں والے نوجوان سے ہوئی۔ وہ لکھتی ہیں کہ جان میں ایک خاص بات تھی، وہ نہ صرف ذہین تھے بلکہ بہت ملنسار بھی تھے۔ انہوں نے نئے آنے والے تمام لوگوں کو، خاص کر میلنڈا کو، بہت آرام دہ محسوس کرایا۔ لیکن دوستی کی اصل بنیاد ایک غیر متوقع واقعے نے رکھی۔ میلنڈا ایک دن اپارٹمنٹ ڈھونڈنے نکلی تھیں اور شہر کے ایک انجان حصے میں ان کی کرائے کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ اور اس وقت موبائل فون نہیں تھے۔ وہ ایک نئے شہر میں سڑک کنارے اکیلی پھنس گئیں۔ انہیں مدد کے لیے صرف ایک ہی شخص کا نام یاد آیا، جان نیلسن۔ اور جان فوراً پہنچ گئے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن گہری دوستی ایسے ہی لمحات پر بنتی ہے۔ صحیح۔ جب کوئی آپ کے لیے اس وقت موجود ہو جب آپ کمزور اور محتاج ہوں، یہ اعتماد کا ایک بیج بو دیتا ہے۔ جان نہ صرف باصلاحیت تھے بلکہ ان میں گہری ہمدردی اور انسانیت تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک کاروباری سفر پر میلنڈا اور جان نے اسکائی ڈائیونگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک دیوانہ وار خیال تھا، لیکن انہوں نے جان کی منگیتر ایمی اور بل گیٹس کو بھی اس میں شامل ہونے پر راضی کر لیا۔ تو یہ کوئی عام دوستی نہیں رہ گئی تھی، یہ مہم جوئی اور مشترکہ تجربات پر مبنی ایک گہرا رشتہ بن رہا تھا۔ جی۔ اور مصنفہ لکھتی ہیں کہ اس دن جب وہ چاروں نے 3000 فٹ کی بلندی سے ایک ساتھ چھلانگ لگائی تو ایک بہت گہری دوستی کے بیج بوئے گئے۔ مشترکہ طور پر خوف کا سامنا کرنا اور پھر اس پر قابو پانا لوگوں کو بہت قریب لے آتا ہے۔ وہ ایک ساتھ گزارے گئے کئی سالوں اور مشترکہ مہم جوئیوں کا ذکر کرتی ہیں، لیکن پھر جیسا کہ زندگی میں اکثر ہوتا ہے، ایک فون کال آتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جی۔ یہ دسمبر 1997 کی بات ہے۔ جان نے فون کیا، اس کی آواز میں کچھ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، انہیں میرے سینے میں ایک رسولی ملی ہے۔ اور یہاں یہ اقتباس ایک ایسے موڑ پر ختم ہوتا ہے جو دل دہلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے عبوری لمحات ہمیشہ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق یا خوشگوار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات وہ سب سے بڑی خوشی کے لمحات کے فوراً بعد آتے ہیں اور ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو آج کی بات چیت سے جو بڑی باتیں سامنے آئیں، ان میں پہلی تو یہ تھی کہ خود اعتمادی اکثر وہ کہانی ہوتی ہے جو دوسرے ہمیں اپنے بارے میں سناتے ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو ایک مضبوط اور مثبت کہانی دیں۔ دوسری اہم بات والدین کے سفر سے متعلق تھی۔ کاملیت کی خواہش کو چھوڑ کر کافی حد تک اچھا ہونے کو قبول کرنا نہ صرف والدین کو احساس جرم سے بچاتا ہے بلکہ بچوں کو بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اور تیسرا، گہرے رشتے اکثر مہربانی اور بھروسے کے ان چھوٹے غیر متوقع لمحات سے جنم لیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام کہانیاں کتاب کے مرکزی خیال سے جڑی ہیں۔ زندگی کے یہ عبوری لمحات، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے، ہمیں اندرونی کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اگلے دن کیا بنیں گے اور کیسے بنیں گے۔ یہ لمحات صرف واقعات نہیں ہوتے، یہ ہمیں بنانے والے سانچے ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی بدل دینے والے بڑے عبوری لمحات کے گرد گھومتی ہے۔ کسی کی اپنی زندگی میں وہ کون سے چھوٹے بظاہر غیر اہم لمحات یا گفتگو ہو سکتی ہیں جو بعد میں دیکھنے پر کسی بڑی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوں۔